حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت کا پہلا سال، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ممبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جلوہ گر ہوئے۔ جو ہی آپ ممبر رسول پر چڑھے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد سینے میں دوبارہ جاگ اٹھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کھڑے ہونے کا انداز، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خطاب فرمانے کا انداز، وہ لب و لہجہ، وہ الفاظ، وہ یادیں دل میں دوبارہ مچلنے لگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی قدم رکھا ممبر پر اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یادوں کا دوبارہ نزول ہونا شروع ہوا تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ممبر رسول پر کھڑے ہیں خطبہ دینے کے لیے، لیکن آنکھیں اشک بار ہیں، حضور کی یاد میں تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ آپ روئے روئے، اس قدر روئے کہ کافی دیر روتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے رونا اس لیے آ گیا، مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی ممبر پر کھڑے ہو کے یہ ارشاد الفاظ فرمائے تھے۔ وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے الفاظ ارشاد فرمائے تھے، پھر آپ نے وہ دہرا دیے، لوگوں کو سنا دیے۔ وہ کون سے الفاظ تھے؟ آپ نے فرمایا لوگو صلی اللہ المعافۃ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا اللہ رب العزت سے درگزاری کا سوال کیا کر، مولا ہمیں درگزر فرما دے۔ اب درگزر یہ ہے کہ باری تعالیٰ خطائیں بھی ہیں، اپنی خطائیں کو مان لینا، اقرار کر لینا باری تعالیٰ میرے گناہ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے گناہ نہیں، گناہ ہے باری تعالیٰ میرا فلاں گناہ ہے، فلاں گناہ، اپنے گناہوں کو یاد کرو، پھر گناہوں کو یاد کر کے باری تعالیٰ میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی دریائے رحمت کی طرف دیکھ، کرم نوازی فرما میرے گناہ مجھے معاف کر دے، درگزاری کا سوال کیا کرو۔ او قال العافیت، پھر فرمایا عافیت کا سوال کیا کرو، یہ عافیت بڑی چیز ہے، فرمایا عافیت کا سوال کیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا فلم یؤت احد قط بعد الیقین افضل من العافیت او المعافات۔ آپ فرمانے لگے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا ایمان کے بعد رب کریم نے جس سے درگزاری فرما دی اور عافیت عطا فرما دی، فرمایا اس سے افضل ترین شے کوئی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ اعلیٰ شے کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کا رب آپ سے درگزر فرماتا ہے اور پھر آپ کو عافیت عطا فرماتا ہے تو، اور پھر فرمانے لگے علیکم بالصدق، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا تم پر سچائی لازم، یعنی کہ سچائی کو اختیار کرو، سچائی لازم اختیار کرو۔ کیوں؟ فإنہ مع البر، فرمایا سچائی ایسی چیز ہے جو نیکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ رب کریم نے سچائی کو، صدق کو بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، نیکی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور فرمایا وہما فی الجنت، سچ اور نیکی یہ دونوں جنت میں ہیں، دونوں جنت میں ہیں کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے یہ جس کو بھی عطا فرما دی، سچا ہونا، سچ بولنا، سچ دیکھنا، سچ سننا، سچ بیان کرنا، فرمایا جس کو رب کریم نے یہ عطا فرما دیا یوں سمجھے کہ اس کے پاس نیکی آ گئی۔ یہ نیکی اور سچ کل قیامت کے دن نور کی شکل میں آ کر اس کو پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، فرمایا یہ دونوں جنت سے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچا کرو، جھوٹ سے اس لیے بچو، فرمایا فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، کہ یہ جھوٹ برائی ہے، گناہ کا کام ہے، اور فرمایا وَهُمَا فِي النَّارِ، گناہ اور جھوٹ یہ دونوں چیزیں جہنم میں سے ہیں، مطلب یہ کہ یہ جس کے ساتھ بھی جڑ گئے اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، لوگوں حسد نہ کیا کرو۔ حسد کیا ہے؟ حسد در حقیقت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اندر کی، باطن کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت یہ ہے کسی کے پاس اللہ کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کے پاس اللہ کے فضل کو دیکھ کر، اللہ کی کرم نوازی کو دیکھ کر، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کے اچھے کپڑے کو دیکھ کر، کسی کی عزت اور شہرت کو دیکھ کر من خوش نہ ہو بلکہ اندر تنگی پیدا ہو، تو یوں سمجھے کہ ہمارے اندر حسد کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا۔ اگر دل خوش ہوتا ہے، اندر شکر پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے بندے کو تونگر بنایا، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے بندے کو مال عطا فرمایا، تیرا شکر ہے تو نے اسے اچھا لباس عطا فرمایا، اچھا حسن عطا فرمایا، مولا جو کچھ اور جس طرح تو نے اسے عطا فرمایا اسی طرح مجھے بھی عطا فرما۔ تو اس بات پر رب کریم خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری عطا کردہ اس بندے پر کی طرف نعمت پر خوش بھی ہے اور اپنے لیے دعا کا سوال بھی کرتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے میرے بندے جو کچھ میں نے اسے عطا فرمایا ہے جا وہ میں نے تیرے نصیب میں بھی لکھ دیا۔ اس طرح اپنے رب سے سوال کیا کرو، حسد پیدا نہ ہو دل میں،
فرمانے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لوگوں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، اور غضبناک بھی نہ ہوا کرو ایک دوسرے پر، چھوٹی موٹی باتوں پر غصہ کر جانا، تعلق ختم کر دینا، فرمایا ایسا نہ کیا کرو، منہ کا کلام ختم نہ کیا کرو، ایک دوسرے پر غضبناک نہ ہوا کرو۔ غضبناک ہونے کی صرف دو وجوہات ہو سکتی ہے، اس پر بندہ غضبناک ہو جس پر اللہ غضبناک، اللہ نے اس سے اپنا تعلق توڑ دیا تو ہم بھی توڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے توڑا تو ہم بھی توڑ رہے ہیں، اگر اللہ اور اللہ کا رسول اس سے تعلق نہیں توڑ رہے تو ہمیں توڑنے کا حق حاصل ہرگز نہیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو۔ ولا تقاطعوا، فرمایا رشتوں کو نہ بھولا کرو، رشتوں سے لا تعلق اختیار نہ کیا کرو۔ ولا تدابروا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایک دوسرے سے منہ بھی مت پھیرا کر، اگر کوئی دوست آ گیا، کوئی پریشانی کے عالم میں آ گیا، کوئی قرض مانگتا ہوا آ گیا، کوئی حسن سلوک کی خاطر آ گیا، اچھے اخلاق کی خاطر آ گیا، کوئی اپنے خطا کی معافی مانگتے ہوئے آ گیا، اس کو دھتکارو نہ، ٹھڈے نہ مارو اس کو کہ تو کون ہے، نکل جا میرے در سے، میں تجھے معاف نہیں کرتا، تو کون ہے، نہیں نہیں بھئی، اگر آ گیا ہے تو اللہ کی سنتوں میں سے یہ سنت ہے، اگر بندہ اللہ کی دہلیز پر آ جائے تو رب کریم بھی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ارے جب خدا خود معاف کر دیتا ہے تو بندے کیوں نہ معاف کرے؟ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، بندوں کو معاف کر دیا کرو۔ وہ کسی نے کیا ہی خوب کہا نا، انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہو، کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا خدا تم سے درگزر کا معاملہ فرمائے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا خدا تمہیں معاف فرما دے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری خطا ہونے کے باوجود بھی تمہارا خدا تم سے راضی رہے، جتنے گناہ اپنے بخشوانا چاہتے ہو، اپنی خطائیں مٹوانا چاہتے ہو، تو کہا اتنی خطائیں دوسروں کی معاف کر دو، جتنی خطائیں دوسروں کی معاف کرتے جاؤ گے تمہاری خطائیں اتنا تمہارا خدا مٹاتا جائے گا، معاف کرتا جائے گا۔ اور فرمایا وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى، فرمایا جس طرح تمہیں رب نے حکم عطا فرمایا ٹھیک اسی طرح آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مومن کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میرے سامنے کوئی کلمہ پڑھتا ہوا آیا، جس طرح میرا سگا بھائی ہے، ٹھیک اسی طرح وہ بھی میرا بھائی ہے۔ ایک وہ ہے جس کو میرے نسب نے میرا بھائی بنایا، اور ایک وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے میرا بھائی بنا دیا۔ سو کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے بھائی کا نقصان ہو، جب کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے اپنے سگے بھائی کا نقصان ہو تو ہم دوسروں کے نقصان کیوں کرتے ہیں؟ ناپ تول میں، کمی میں، دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں نقصان نہ چاہا کر، کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے، رب کریم اور اللہ کے رسول نے اسے ہمارا بھائی بنا دیا ہے۔ سو محترم المقام، یہ سیدنا صدیق اکبر نے ممبر پہ کھڑے ہو کے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، پھر آپ روتے ہوئے ممبر رسول سے نیچے تشریف لائے۔ وہ ہر وقت اللہ کے رسول کی یادوں میں مگن رہتے، اللہ کے رسول کی یاد، اللہ کے رسول کی یاد ہی ایسی چیز ہے، عشق ہی ایسا چیز ہے، جس کو رب کریم یہ قطرہ عطا فرما دے سینے کے اندر، وہ ساری زندگی مچلتا رہتا ہے، وہ ساری زندگی مچلتا رہتا ہے، بس اسی یاد میں مجنون بنا رہتا ہے۔ وہ کبھی کسی ادا کو یاد کرتا ہے، وہ کبھی کسی ادا کو یاد کرتا ہے، بس ادائیں یاد رہتی ہیں، بس انہی اداؤں میں ساری زندگی مگن رہتا ہے۔ سو دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق اور محبت عطا فرمائے، رب کریم ہمیں وہ انعام و اکرام عطا فرمائے جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کو عطا فرمایا تھا، وہی صراط مستقیم ہمیں عطا فرمائے جو رب کریم نے ان بندوں کو عطا فرمایا جن پر اس نے انعامات کی برسات فرمائی۔